نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل جناب خضر حیات صاحب بکروی کا کلپ سننے کا اتفاق ہوا، جس میں انہوں نے حسب عادت ادھر ادھر کی باتیں کی تاکہ اصل بحث سے جان چھوٹ جائے، لیکن بحمداللہ بکروی صاحب کسی جنگل میں نہیں پھر رہے، سید اسد سے بات کر رہے ہیں۔ میں ادھر ادھر تو نہیں جانے دوں گا نا، پہلے ایک مسئلہ طے ہوگا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کفر کا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے، یہ بریلوی کلی علم مانتے ہیں، تو جو بھی کلی علم مانے میں اس پر کفر کا فتویٰ، یہ کفر ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو پہلے آپ یہ تو بتائیے کہ بعض علم غیب ماننے والا یہ بھی کافر ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کا کل ماننے والا تو کافر ہے، جز بعض ماننے والا کافر نہیں۔ کلیئر فرمائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب ماننا یہ بھی کفر ہے یا نہیں؟ پھر آپ نے یہ کہا علم غیب تو نہیں ہے سرکار کو، اطلاع غیب تو مانتا ہوں، انباء غیب تو مانتا ہوں۔ تو مہربانی کر کے ذرا فرق بھی بیان کیجئے نا، علم غیب اور خبر غیب کے اندر کیا فرق ہے؟ علم غیب اور اطلاع الغیب میں کیا فرق ہے؟ کہیں آپ بھی ایسے نہ شروع کر دیں جیسے آپ کے ایک ہوتے تھے مولانا یوسف رحمانی صاحب، میرا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، انہوں نے بھی یہی گردان کی۔ مجھے لگتا ہے آپ نے بھی انہی سے سنی ہوئی ہے کہ علم بھی ہو تو غیب بھی ہو، میں اس کی نفی دکھاؤں گا نبی کریم علیہ السلام سے۔ میں نے ان سے پوچھا، بھائی جب تم خبر غیب مانتے ہو تو بتاؤ علم اور خبر میں فرق کیا ہے؟ کئی بار پوچھا، جواب نہیں دیا، اخیر میں جواب انہوں نے کیا دیا کہ تمہیں نہیں پتا خبر میں خے بے رے اور علم میں عین لام میم، یہ فرق نہ بتا دیجیے، جو فرق ہے وہ بتائیے جس کو آپ بیان کہ علم غیب تو آپ نہیں مانتے، خبر غیب مانتے ہیں۔ بس یہ آپ نے دو سوالوں کا جواب دینا ہے، ایک یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب ماننا یہ کفر ہے کہ نہیں، اور دوسرا کہ علم غیب، خبر غیب، اطلاع الغیب میں فرق کیا ہے۔ جب آپ یہ بتا دیں گے تو انشاءاللہ باقی کی شرائط طے کرنے کے بعد مناظرہ کریں گے، اور مناظرہ کے لیے میں تاریخ دے رہا ہوں 5 دسمبر سن 2019 جمعرات صبح 11 بجے، جامع امینیہ رضویہ، شیخ کالونی، فیصل آباد۔ اگر یہ تاریخ آپ کو منظور نہیں، آپ کی کوئی مجبوری ہے، تو دوسری تاریخ دے رہا ہوں 9 دسمبر بروز پیر صبح 11 بجے، جامع امینیہ رضویہ میں۔ آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ جس طرح مہمان کی خدمت کی جاتی ہے آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ آپ نے بیان کیا کہ میں خود حاضر ہوا تھا، چائے وائی پلائی تھی، ہم صرف چائے نہیں پلائیں گے، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ پروفیسر سعید احمد اسد کا چوتھا کلپ ابھی کچھ دیر پہلے سننے کا اتفاق ہوا۔ اس کلپ میں تو حضرت نے کمال ہی کر دیا۔ میرے تیسرے کلپ کی کسی بات کا بھی حضرت نے جواب نہیں دیا۔ اس کلپ کے متعلق 3 گزارشات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حضرت نے ارشاد فرمایا میرے متعلق کہ حسب عادت ادھر ادھر کی باتیں کی۔ تو حضرت جی گزارش یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں میں نے کی یا آپ نے کی؟
یہ فیصلہ انشاءاللہ سامعین کریں گے. اور یہ جو کلپ سن رہے ہیں، بات تو صرف اس قدر تھی، جو موضوع اور ترتیب تھی کہ علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کی کسی آیت میں ہے یا نہیں. جب آپ کو وہ آیت نہیں ملی تو آپ فوراً علامہ رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ کی عبارت کی طرف دوڑے. پھر وہاں پر بھی ناکامی ہوئی. مطلع مصباح اللغات منجد کا حوالہ دیا اور وہاں بھی آپ کا کام نہ بنا. پھر آپ صراط مستقیم کی عبارت کی طرف خود دوڑے، تقویت الایمان کی عبارات کی طرف خود دوڑے، اور صراط مستقیم تقویت الایمان کو گستاخی کہنے پر جب میں نے آپ سے انصاف کی اپیل کی، اگر وہ گستاخی ہے تو اعلی حضرت کی قربانی دینا پڑے گی، تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا جی یہ ادھر ادھر کی باتیں ہیں. تو آپ خود اندازہ لائیں کہ ادھر ادھر کی باتیں میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہی ہیں. میں تو آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. اب آپ کے والد کی ولایت موضوع تھا، یہ کس نے چھیڑا؟ میں نے چھیڑا یا آپ نے چھیڑا؟ اسی طرح اعلی حضرت کی شرارت یہ موضوع تھا، آپ نے چھیڑا یا میں نے چھیڑا؟ آپ نے چھیڑا، اور میں نے اس کا آپ کو ایک انداز دکھایا کہ اعلی حضرت کے فتویٰ کے مطابق پیر مہر علی شاہ، پیر کرم شاہ، مفتی احمد یار گجراتی اور جناب پروفیسر سعید احمد اسد بھی مسلمان نہیں. یہ شرافت ہے یا شرارت ہے؟ تو یہ باتیں آپ نے چھیڑی تھی. اور ایمان اعلی حضرت کی تعلیق کا مسئلہ بھی آپ نے کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان عبارات کے ساتھ ایمان اعلی حضرت کے موضوع کا تعلق نہیں. اعلی حضرت کے کفر کے 3 عنوان ہیں، جن میں سے 6 عبارتیں ایک عنوان پہ میں نے پیش کی، 6 مسائل پیش کیے، لیکن انشاءاللہ نہ آپ نے جواب دیا اور نہ قیامت تک آپ جواب دے سکتے ہیں. تو میرے حضرت جب جواب نہیں آتا تو آپ بہانہ بناتے ہیں جی ادھر ادھر کی باتیں، اور فرماتے ہیں کہ ترتیب پہ رہنا چاہیے. تو حضرت جی آپ کو ترتیب بتائیں، ترتیب کیا تھی؟ اللہ کے فضل سے ہم ترتیب پر قائم ہیں اور ترتیب پر ہی رہیں گے. ترتیب یہ تھی کہ پہلے دن پہلے کلپ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ لفظ علم الغیب کی نفی قرآن کریم میں موجود ہے، اور میں نے آپ کے سامنے پھر یہ آیات پیش کی. سورت النمل کی آیت نمبر 65 میں نے پیش کی تھی، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور سورت الاعراف کی آیت نمبر 188 پیش کی تھی، لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور سورت الانعام کی آیت نمبر 50 پیش کی تھی، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اسی طرح سورت المائدہ کی آیت نمبر 109 پیش کی تھی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. ان سب آیات میں علم کا لفظ بھی، غیب کا لفظ بھی، اور نفی سب کائنات سے، تمام انبیاء کی زبانی اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی موجود ہے. یہ تو نفی کیے، اور مطالبہ کیا تھا صرف ایک آیت جس میں علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اس بات ہو. تو 3 کلپ 4 کلپ آپ کے گزر گئے، آپ نے نہ ہاں کی نہ کی. اب ترتیب یہ ہے، اب پھر میں کہوں گا اگر ایسی آیت موجود ہے پڑھو، اور اگر ایسی آیت موجود نہیں تو پھر اقرار کرو کہ قرآن کریم میں علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. تو میرے حضرت اقرار کرو، اور پھر آگے چلتی ہے انشاءاللہ. آپ نے یہاں پر ایک بات چھیڑ دی کہ
اطلاع علی الغیب تو جی مانتی ہیں. حضرت جی تھوڑا کلپ صحیح سنا کرو. میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ اطلاع علی الغیب انباء الغیب یہ عنوان الگ ہے، اور علم الغیب یہ عنوان الگ ہے. تو حضرت جی ذرا دوبارہ سماعت فرما لیں، دونوں عنوان الگ ہیں. آپ اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے علم الغیب میں، اور علم الغیب میں بھی جو بریلوی عقیدہ ہے، عقیدہ بریلویت پر، اور میں نے آپ کے سامنے متعدد عبارات پیش کی جس میں کل علم غیب، تمام علم غیب، علم غیب کلی مفتی احمد یار خان اور مولانا محمد عمر اشروی کی عبارتیں مقیاس انفیہ جال حق کی آ چکی ہیں. آپ دوبارہ ذرا نظر فرما لیں. اور احمد رضا خان کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا جملہ ما کان و ما یکون فتاوی رضویہ میں. تو حضرت جی بات یہ ہے، اب ذرا خیال کرنا، اسی پر موضوع پر رہنا، ترتیب نہیں بدلنی. اگر آپ نے ترتیب پھر بدلی تو اعلی حضرت کا ایمان پھر زیر باس آئے گا، اور بھی بہت سارے راز کھلیں گے. اس لیے ترتیب پر قائم رہو. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کون سا ہے؟ آپ اپنا عقیدہ متعین کیجیے کہ مولوی عمر اشروی صاحب اور مفتی احمد یار گجراتی کی جو عباراتیں، یہ والا آپ کا عقیدہ ہے جس میں تمام علم غیب، علم غیب کلی، ما کان و ما یکون، علم حضور کے دفتر کا ایک نقطہ، اور اللہ تعالیٰ کا خاص علم غیب. آپ جانتے ہیں کہ ان کا نظریہ ہے. آپ کا یہی عقیدہ ہے یا صرف جمیع ما کان و ما یکون احمد رضا خان والا عقیدہ ہے؟ ان میں سے متعین فرمائیں ایک، تاکہ وقت ضائع ہو اور ترتیب نہ بدلے. اس کے ساتھ ساتھ یہ علم الغیب کلی کہیں یا تمام علم غیب یا جمیع ما کان و ما یکون والی شک اختیار کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملا؟ پیدائشی طور پہ، یا معراج کی رات، یا تکمیل نزول قرآن کے بعد؟ یہ تین ادوار، ان میں سے ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم بھی بتانا ہوگا. یہ مسئلہ ہے عقیدے کا، اور قائل اور منکر کا مطلب ایک آدمی پیدائشی طور پر یہ عطا مانتا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں. ایک آدمی پیدائشی طور پہ تو نہیں مانتا. معراج والی رات یہ عطا مانتا ہے، اور یہ عقیدہ معراج والی رات سے مانتا ہے، اور اس کے قائل اور منکر کا حکم. اور تکمیل نزول قرآن کے بعد جیسے آپ کہا کرتے ہیں، تو اس کے بھی منکر کا ذرا حکم واضح کر دیں. اور اسی طرح یہ تمام علم غیب یا جمیع ما کان و ما یکون جو بھی آپ اختیار کر لیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں یا تمام حضرات انبیاء کرام کے لیے؟ قائل اور منکر کا حکم واضح کر دیں. صرف حضرات انبیاء کرام کے لیے یا اولیاء کرام کے لیے بھی مانتے ہیں؟ قائل اور منکر کا حکم بیان کر دیں. صرف اولیاء کے لیے یا مومنین کے لیے، اسی طرح صرف مومنین کے لیے یا کفار کے لیے بھی مانتے ہیں، اسی طرح صرف انسانوں کے لیے یا غیر انسان کے لیے بھی مانتے ہیں. ہر ایک شک کے قائل اور منکر کا حکم بیان کرنا ہوگا. میرے حضرت اس کو ذرا بیان فرما دیں. اور یہ چونکہ آپ کے عقیدے کی وضاحت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس لیے مہربانی فرمائیے. اس کے ساتھ آپ نے ایک عجیب بات کی جو تمام سامعین انشاءاللہ ہنسیں گے آپ کی بات پر. آپ اپنا پہلا کلپ سنیں. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں اور شرائط مناظرہ میرے ساتھ طے کر لیں بالاسالہ یا بالوکالہ. میں نے آپ کو شرائط مناظرہ کے 3 تاریخیں دی تھی، 16، 18، 19 نومبر. آپ نے 4 کلپ یہ کر لیے، لیکن شرائط مناظرہ کے لیے آپ نے ٹائم نہیں دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم فارغ نہیں ہیں. ہم فارغ تھوڑی ہوتے ہیں. تو میرے حضرت
اب اس کلم میں آپ نے عجیب شگوفہ چھوڑا کہ شرائط ابھی تک طے نہیں کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مناظرہ کی تاریخ ہے جی 5 نومبر اور 9 نومبر۔ تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں پہلے شرائط مناظرہ ہوتی ہیں یا مناظرہ ہوتا ہے؟ آپ کو تو بریلوی حضرات امام المناظرین کہتی ہیں۔ اور پھر آپ کی خوشطبی کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک ملنگ تھا، اس کا ایک لوٹا تھا، جب وہ اس پیشاب کرتا تو لوٹے سے پانی ختم ہو جاتا، لوٹا کریکٹ تھا، تو اس نے ایک دن کہا کہ میں نے تیرا علاج سوچا ہے، آئندہ میں پیشاب پہلے کروں گا، استنجا پہلے کروں گا اور پیشاب بعد بھی کروں گا، پہلے استنجا اور پیشاب بعد میں۔ تو میرے حضرت آپ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ تو شرط الشے مقدم علی الشے بھی کوئی چیز ہے، شرائط مناظرہ مقدم ہے مناظرہ سے۔ میں نے جو آپ کو ڈیٹ دی تھی اور آپ سے وعدہ کیا وہ شرائط مناظرہ طے کرنے کی ڈیٹیں تھی، اور آپ کے مرکز جامعہ امینیہ میں آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے وہ قبول نہیں فرمایا۔ تو یہی بات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے جب کی تھی، وہ شرائط طے نہیں کر رہا تھا، تو آپ کے ملفوظات نیٹ پر موجود ہیں، آپ سن لیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ جب شرائط مناظرہ طے نہیں کرتا تو مناظرہ کیسے کرے گا؟ مناظرہ سے فرار ہے، مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج آپ نے وہی کام کیا، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں شرائط مناظرہ حسب وعدہ وہ اس کی ڈیٹ دیں، تاریخ دیں، ان 3 تاریخوں میں سے دینا چاہتی ہیں، یا 5 یا 9 دسمبر جو آپ نے کہا شرائط مناظرہ طے ہوں گی جامعہ امینیہ میں، اور وہاں بیٹھ کر مناظرے کی جگہ اور مناظرے کی تاریخ اور افراد اور باقی شرائط ساری وہاں انشاءاللہ طے کر دی جائیں گی، اور مناظرہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس ترتیب کے ساتھ۔ اور صرف علم غیب پر مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرہ تمام موضوعات پر ہوگا، اس کا شیڈول بھی وہاں بیٹھ کر بنا دیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مہربانی کر کے آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ شرائط مناظرہ کی ڈیٹ کا اعلان کرنا تھا، لیکن میں نے مناظرے کی ڈیٹ کا اعلان کیا، اور بغیر شرائط کے مناظرے کی ڈیٹ کا اعلان اور وہ بھی اپنے مدرسہ میں کرنا، تو یہ واضح آپ کا فرار نظر آ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اور صرف بہانے بنا کر فرار ہونا چاہتی ہیں۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے شرائط مناظرہ کی ڈیٹ دیں گے، اور شرائط مناظرہ حسب وعدہ آپ کے جامعہ امینیہ کے اندر ہی انشاءاللہ ہم بیٹھ کے طے کر لیں گے، اور وہاں ہی مناظرہ کے ساری ترتیب ہم طے کر لیں گے کہ مناظرہ کس جگہ پہ ہونا ہے، کتنے افراد ہونے ہیں، کس وقت ہونا ہے، کتنا وقت ہونا ہے، یہ سب اسی مجلس میں ہم طے کر لیں گے۔ آپ نے پھر ترتیب کی دعوت دے کر ترتیب کو خود توڑا۔ آپ کہتے ہیں کہ ترتیب سے بات ہو، تو ترتیب تو یہی ہے علم الغیب، اور علم الغیب کے بارے میں جو بریلویہ عقیدہ ہے، تو آپ اس ترتیب کو برہا رکھتے ہوئے میرے ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ آپ نے پھر ایک غیر متعلقہ گفتگو اور بات چھیڑنے کی کوشش کی، جو بعض علم غیب مانتا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، یا اطلاع علی الغیب انباء الغیب کا کیا فرق ہے؟ تو میرے حضرت بعض علم غیب کی بحث ہی نہیں، وہ موضوع ہی نہیں، موضوع ہے آپ لوگوں کا عقیدہ، اسی لیے اپنے عقیدے پر رہیں۔ اس پر مناظرہ کرنے کے بعد اگر آپ کا ذوق ہوا تو بعض علم غیب کا معنی بھی آپ کو بتا دوں گا، اور بعض علم غیب کا حکم اور تفصیل بھی بتا دوں گا۔ آپ نے ایک کہانی بھی سنائی سلطان المناظرین علامہ محمد یوسف صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کی، ان کی ایک کہانی سنائی جی۔ میں نے پوچھا اطلاع فلاں فلاں، حضرت یہ کہانیوں کا ٹائم نہیں، آپ کی یہ گفتگو بھی اطلاع انباء اور علم غیب میں کیا فرق ہے، یہ بھی ذیلی غیر متعلقہ گفتگو ہے، اس کا ہمارے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے ایک اشارہ کر دیتا ہوں، امید ہے کہ
کہ آپ پرانے بزرگ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ میرے پاس ہے قرآن کریم، سورہ سبا آیت نمبر 3۔ اس میں علم الغیب کا معنی اللہ نے بیان کیا اور فرمایا عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ عالم الغیب، علم غیب والا وہ کون ہے کہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ جس سے مخفی نہ ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے علم غیب کا معنی کہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ جس سے مخفی نہ ہو۔ آسان لفظوں میں ہر وقت ہر چیز جاننا، اس کا نام ہے علم الغیب۔ اور رہ گئی انباء الغیب، یہ سورۃ ہود ہے اور آیت نمبر 49 ہے، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کر رہے ہیں ان کو تیری طرف۔ ما کنتا، آپ نہیں جانتے تھے، ما کنتا تعلمھا، اے میرے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، ہماری وحی سے پہلے۔ اسی طرح سورہ یوسف اٹھائیں، ان کنتا من قبل ہی، من قبل ایحاء نا لمن الغافلین، ہمارے اس خبر دینے سے پہلے آپ بے خبر تھے، ہمارے ان بتلانے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ تو خبر انباء یا اطلاع وہ ہوتی ہے کہ جس سے پہلے پتہ نہ ہو، ایک۔ دوسرا، جس قدر وہ اطلاع دی جائے اتنا پتہ چلے۔ اور تیسرا یہ ہوتا انباء الغیب اور اطلاع علی الغیب، یہ مستفاد من الوحی نوحیھا الیک، یہ مستفاد من الوحی ہیں یعنی تحت الاسباب۔ اور جو علم الغیب ہے لا یعزب، ہر وقت جاننا، ہر چیز جاننا، بلا توسط اسباب جاننا، فوق الاسباب جاننا، اس کا نام علم الغیب ہے۔ اور بالسبب بالوحی مستفاد من الوحی جاننا، اس کا نام انباء الغیب اور اطلاع علی الغیب ہے۔ یہ بات میں نے آپ کا ذوق پورا کرنے کے لیے آپ کو بتا دی۔ باقی انشاءاللہ جب انباء الغیب پر گفتگو ہوگی، اطلاع الغیب پر گفتگو ہوگی، علم الغیب کے مناظرہ کے بعد، اگر آپ کا ذوق ہے 6 نمبر پر یہ موضوع رکھ دیں، انشاءاللہ وہاں آپ کو ایسا سمجھاؤں گا کہ کسی استاد نے بھی آپ کو نہیں سمجھایا تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ آپ نے جو یہ کام کیا، شرائط مناظرہ کے بغیر مناظرے کا اعلان کرنا اور وہ بھی اپنے مرکز میں اعلان کرنا، تو اس کا مطلب سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اور بہانہ بنا کر مناظرے سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جی اس طرح آپ کو بھاگنے کوئی نہیں دیتا، آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے شرائط مناظرہ کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم آپ کے مرکز میں آ کر مناظرہ کی ڈیٹ اور جگہ وغیرہ کا تعین کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔